اچھا سر، اگلا سوال جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کے سے ریلیٹڈ ہے کہ سورۃ مزمل میں آیا ہے کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو، لیکن انفی بھائیوں کے مساجد میں تراویح کے دوران جس طرح تلاوت کی جاتی ہے، مطلب یہ سپیڈ کے ساتھ، کیا یہ قرآن حکیم کی توہین؟ بالکل توہین ہے جی، اس میں تو الفاظ بھی بدل جاتے ہیں۔ ایون آپ بار شریعت میں دیکھیں، ہم اگر اپنی بات کریں گے تو یہ کہیں گے یہ تو مطلب ہمارے خلاف ہے۔ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، یا لمون تعلمون ہی سمجھ آتا ہے، بلکہ وہ 20 منٹ میں 20 تراویحیں ہو جاتی ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بھی چڑھی ہوئی ہیں۔ بار شریعت جو مفتی امجد علی صاحب خلیفہ احمد صاحب بریلوی صاحب کے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی بار شریعت، جس میں انہوں نے بہشتی زیور کے مقابلے پہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے وہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ یعنی قرآن پاک کی تجوید کے والے چیپٹر میں انہوں نے باقاعدہ سے لکھا ہے، کہتے ہیں مجھے تو سال ہا سال ہوئے ہیں کہ میں نے مسجد میں تراویح پڑھنا چھوڑ دیے۔ حنفی عالم کہہ رہے ہیں، اور سر یہ نہیں بڑے بھارے حنفی عالم، احمد صاحب بریلوی کے خلیفہ، اور بار شریعت کے پہلے 4 حصوں کے اوپر احمد صاحب بریلوی صاحب کے سائن بھی ہیں مور کے ساتھ کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، انڈورس کی ہے، تقریر لگائی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو یا لمون تعلمون کے علاوہ سمجھ نہیں آتی، تو یہ تو قرآن کی تحریف ہے ایک قسم کی۔ تو کہتے ہیں میں تو تراویح گھر پڑھتا ہوں۔ تو سر آپ ان مسجدوں میں جا کے پڑھیں، انفیوں میں بھی سارے یا لمون تعلمون نہیں ہیں، آستہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ آپ ان مسجدوں میں جا کے پڑھیں جہاں پہ قرآن سمجھ آتا ہے۔ یہ واقعی قرآن پاک کی توہین ہے اگر الفاظ سمجھ نہ آتے ہوں، تو آپ پھر اپنی اندازہ سے تراویح پڑھ لیں، لیکن جو فرض نماز ہے وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تراویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ تراویح تو گھر میں پڑھنا اور اکیلے پڑھنا قرآن کے ساتھ وہ زیادہ افضل ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کی وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے آخری پہر میں اٹھ کے، جو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر نے جب لوگوں کو تراویح کے اوپر لگایا تو خود تو گھر جا کے پڑھی تھی نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو خیر یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس وہ یہ ہے کہ لوگ چھوڑ نہ دیں۔ اچھا دوسروں کو کیا کہانی کرائی ہے جڑا تراویح نہ پڑھے وہ روزہ ہی نہیں ہوتا، کڈی وڈی کہانی کرائی ہے تانوں۔ ایک نفلی عبادت ہے، اس کے اوپر فرض ہی ختم ہو رہا ہے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا قانونی بیان نہیں۔ اچھا یہ قانونی بیان کے لیے نا فقہ حنفی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مفتہ بھی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ مفتہ بھی مفتہ پنجابی والا نہیں عربی والا، مفتہ بھی کا مطلب ہے کہ یہ قول تو ہے لیکن اس پہ فتویٰ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں ایک ٹکٹ سے کتنے مزے ہیں کہ آپ 5-6 سٹیٹمنٹ دے دو، ٹھیک ہے نا، کبھی اس سٹیٹمنٹ سے فائدہ اٹھا لو کبھی اس سے، جب قانونی گرفت آنے لگے تو کہ یہ مفتہ بھی تو ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا مفتہ بھی نہیں ہے تو آپ اس پہ گرفت کریں۔ مثلا ہم کہتے ہیں وہ فتاوی شامی میں رد المختار میں در مختار کے اوپر جو حاشیہ ہے ان کے ابن عابدین شامی کا، اس نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اپنے پیشاب یا اپنے خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اسے شفا ہو سکتی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ابن عابدین شامی وہ ہے کہ جس کا نام بھی وضو سے لیتے ہیں بریلوی دیوبندی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کے بعد جو 2-4 کو بڑے ہمارے بابے ہوئے ہیں نا، مولا علی قاری ہوئے ہیں یا بدر الدین عینی، ان میں سے ایک ہے یہ ابن عابدین شامی۔ اگرچہ اتنا پرانا نہیں ہے، درمیانہ بزرگی ہے، ویسے تو پرانے بھی درمیانے ہی نے، یعنی یہ 1270-72 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو اب 1400 جو ہے وہ 40 چل رہا ہے، تو اتنا عرصہ نہیں ہوا۔ اچھا اب یہ اس کے اوپر جب ان کو کہنا کہ اتنی گندی گندی بات، کہتا ہے نہیں جی لکھی ہوئی ہے لیکن مفتہ بھی ہی نہیں ہے، یہ قول تو ہے لیکن اس میں فتویٰ نہیں ہے، یعنی ہم فتویٰ نہیں دیتے، بزرگوں نے لکھ دیا۔ تو سر بزرگوں پہ تو فتویٰ دیں نا جو یہ کہانی کرا کے گئے ہیں۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ان بزرگوں پہ تو فتویٰ چاہیے۔ وہ صرف ایک مجاہد پیدا ہوا ہے بریلویوں میں، غلام سعود سعیدی صاحب، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، میرے استاد، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر شرح صحیح مسلم کے اندر نا پھر وہ کلاس لی ہے نا، لیکن بڑے طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو معاف کرے، یقیناً ان کے دل میں قرآن کی اور سنت کی عزت ہم سے زیادہ تھی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ جملے لکھے۔ کوئی ایک عام مسلمان بھی مر جانا تو گوارا کرے گا لیکن اس طرح کا تعویذ لکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے ایسا کر دیا کہ تاکہ کہا نا، کسی نے اگر پوچھا نا کہ سر اے تسی یہ کہتا ہے کہ جی عام مسلمان تو بھی تھلے سٹتا ہے بابا جی نو، تو کہ نہیں ہم نے دیکھے پہلے لکھا ہے نا کہ جی ان کے دلوں میں جو قرآن کی عزت ہے وہ ہم سے زیادہ تھی۔ اور اگر کوئی میرے جیسا بندہ چلا گیا کہ جی خاں کی عزت ہے، وہ کہیں گے آگے پڑھو کہ لکھا ہے میں، کہ عام مسلمان تو بھی گئے گزرے سب، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈبل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو۔ اسی میں میرا وہ کلپ ہے نا علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، جس میں سنجے دت کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے ساتھ۔ یہ ماموں بنایا ہے انہوں نے، تو این ماموں بنا دیں گے، بل پھر بھی ایک جرت ہے، لکھ دیا انہوں نے۔
تو یہ قانونی بیان کے لیے مفتہ بھی کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.